سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا 11 رکنی آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جسٹس صلاح الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرنے والا 11 رکنی آئینی بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جسٹس صلاح الدین کا کہنا ہے کہ میں اپنا مختصر فیصلہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا 11 رکنی الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں، اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ نے آج مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف جیسے ہی نظر ثانی کیس پر سماعت شروع کی، اسی طرح ہی جو ہے وہ جسٹس صلاح الدین پنور نے آج جو ہے وہ کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے خود کو بینچ سے جو الگ ہے وہ بھی کر لیا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جو 11 رکنی بینچ تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ بینچ جسٹس صلاح الدین پنور کی علیحدگی کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ میں اپنا مختصر فیصلہ جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ عامر خان صاحب آپ سن رہے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ میں سن پا رہا ہوں۔ صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ 2010 میں اتفاق ہوا، ہم ساتھ رہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ عامر خان صاحب آپ کی جانبدار کا لفظ کہنے سے جو ہے وہ افسوس ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ حامد خان نے بینچ میں کچھ ججز کی شمولیت پر اعتراض کیا۔ جیسے صلاح الدین پنور کے نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جن ججز میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض کیا، ان میں بھی شامل ہوں۔ اسی طرح جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ عوام کا عدلیہ پر اعتماد لازم ہے۔ مزید جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کسی فریق کا بینچ پر اعتراض نہ ہو۔ جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ میں ان وجوہات کی بنیاد پر بینچ میں مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ مزید جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ آپ کا اعتراض تھا ہمارے اس بینچ میں بیٹھنے پر۔ مزید جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ ذاتی طور پر آپ کا میرے ساتھ 2010 سے تعلق تھا۔ اسی طرح مزید جو جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ آپ کے دلائل سے میں ذاتی طور پر رنجیدہ ہوا، مگر یہاں میری ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ مزید جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ ججز پر جانبداری کا الزام لگا جس سے تکلیف ہوئی۔ جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ عوام میں یہ تاثر جانا ہے کہ ججز جانبدار ہیں، درست نہیں ہے۔ وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ میں آپ کے اقدام کو خیر مقدم سے دیکھتا ہوں۔ مزید جو ہے وہ یہ خیر مقدم کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے جو ہے وہ برہم ہوئے۔ اسی طرح جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ ہم اسی کیس میں سنی اطاعت کونسل کے دوسرے وکیل کو سن رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ سب آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں، آپ کو موقع دیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آپ اس کیس میں دلائل دینے کے حقدار نہیں تھے۔ حامد خان کا کہنا ہے کہ میرا حق ہے کہ اس کیس میں دلائل دوں۔ کیس کی مزید سماعت میں 10 منٹ کا وقفہ کر دیا گیا ہے۔ جی